اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیرن کثیرا حرفن حرفن الفن الفن دائمن ابدا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، قارئین، ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، وحدت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے اور احدیت کیا ہے؟ وحدت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے اور احدیت کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں اس میں بات کرنی ہے۔ آج کے موضوع پر آئیے اس کے جوابات ملاحظہ فرماتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ دراصل وحدت، وحدانیت اور احدیت میں کتنا فرق ہے اور اس کے علمی مسائل کیا ہیں۔ جناب محمد رشید صاحب جواب کے طور پر فرماتے ہیں کہ ان تمام سوالات کو ہم ایک ہی مضمون میں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ وحدت کو عام فہم میں یکائی کہتے ہیں، یعنی یکائی کو، یکتائی کو ہم وحدت کہتے ہیں۔ اس لفظ سے جڑے دو نکات ہیں۔ یکتائی جو ہے اس کو ہم وحدت کہتے ہیں، اور اس لفظ سے جڑے ہوئے دو نکات ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ وحدت الوجود یعنی کہ کائنات کے سارے وجود اس وجود میں ضم ہے، یعنی اس کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں۔ وحدت الوجود کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے یہ کہوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسما کا نور ہے، اور یہ عقیدہ ان ولیوں کا قائم ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسما کا فیض ہوتا ہے۔ جب ان کے اندر صفاتی نور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے مختلف صفات سے منسلک ہے۔ جب انسان میں وہ صفات یعنی صفاتی نور آ جاتا ہے تو پھر مخلوقات میں اسے اللہ کے صفاتی نور کی تجلیات نظر آتی ہے۔ جیسے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رحم کی صفت نظر آتی ہے کہ اس کے اندر رحم کا معاملہ ہوتا ہے، جس کو ہم ممتا بھی کہتے ہیں۔ وحدت الوجود صفاتی نور پر ہے جو کہ اہل نظر کو ہر جا نظر آتا ہے۔ جو اہل نظر لوگ ہیں اس کو ہر جگہ یہ نظر آتا ہے، کیونکہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نور سے ہی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اللہ کے تمام صفات کا جو مظہر ہے نور محمد ہے۔ اور یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات ہے وحدت الشہود۔ جیسا کہ شہود کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنے سے، یعنی اس کو عینی شاہد کے طور پر کہتے ہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو اسم ذات اللہ کے نور سے متعلق ہے۔ جب ہمارے اندر اسم ذات اللہ کا نور آئے گا اور ہم آنکھ بند کر کے دیکھیں گے کہ دنیا میں کہاں کہاں نور ہے، تو ہر جگہ اندھیرا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے صفاتی نور سے بنایا۔ ماں کے اندر ممتا اور باپ کے اندر شفقت صفاتی نور سے ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا وغیرہ یہ تمام اللہ کے صفاتی نور سے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ذاتی نور عطا کیا ہے۔ اللہ نے رسول پاک کو ہی صرف ذاتی نور عطا کیا اور کسی انبیاء کو نہیں کیا۔ جب اللہ کا ذاتی نور آتا ہے تبھی مشاہدے کے ذریعے وحدت الشہود قائم ہوتی ہے۔ جب اللہ کا ذاتی نور آتا ہے تب مشاہدے کے ذریعے وحدت الشہود قائم ہوتی ہے، یعنی جن کو صفاتی نور سے فیض ملتا ہے وہ وحدت الوجود والے کہلاتے ہیں، اور جن کو ذاتی نور سے فیض ملتا ہے وہ وحدت الشہود والے کہلاتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں وہ عالم ناسوت ہے، اور اس میں ایک مقام اسفل ہے، اور درمیان میں ناسوت، اور اس کے اوپر امثال، اس کے اوپر عالم ملکوت، اور اسی میں نیچے دوزخ کے 7 درجے ہیں، اور اسی عالم ملکوت کے اوپر جنت کے 7 درجے ہیں، اور اس کے اوپر عالم جبروت ہے، اور اس میں نیچے عالم ارواح، اور اسی میں اوپر عالم برزخ ہے، اور اس کے اوپر عالم لاہوت ہے، اور اس کے اوپر وحدت ہے۔ اس میں مقام محمدی، مقام حیرت، مقام لوح محفوظ، مقام ہفت سلطان کی ارواح،
مقام برزخ کبرا، مقام علم وجود، نور شہود، ظہور اور مقام فنا ہے۔ اس سے اوپر عالم احدیت ہے۔ ذرا غور فرماتے جائیے کہ کہاں پر وحدت ہے اور کہاں پر احدیت ہے، اور کیسے کیسے جو ہے یہ ساتوں مدارج ہیں، اس کو بھی دیکھتے چلیے۔ اور دوزخ اور جنت کہاں پر ہے اس کا ذکر ابھی ہم نے اوپر کیا ہے۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی، اور عاشقان کو بذریعہ لطیفہ انا معراج ہوتی ہے۔ وہاں بندے اور رب میں کوئی پردہ باقی نہیں رہ جاتا۔ جو بھی عاشق لطیفہ انا کے ذریعے وہاں دیدار کے لیے جائے وہ مقام محمود سے ہی رب کو دیکھے گا۔ محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ انا کا نام ہے، اور ہمارے اندر 7 لطائف کا تعلق بھی 7 عالمین سے ہی ہے۔ یہ جو بہترین جوابات اپنے تحقیقات کے حوالے سے آپ تلک پہنچا رہے تھے، یہ ہے جناب صوفی محمد رشید صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جنہوں نے اپنے تحقیق اور اپنے خانقاہی تعلیمات کے حوالے سے ہم تلک یہ باتیں پیش فرمائی۔ ان کا ہم لوگ بہت مشکور اور ممنون ہیں۔ اب جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب مدظلہ العالی اپنے زبان میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ تنزلات ستہ یا حفظ مراتب کے 7 مرتبوں میں سے اول 3 مراتب ہیں جو کہ سوال میں پوچھا گیا ہے، یعنی اس وجود کے بہت سے مراتب ہیں۔ ان میں سے پہلا مرتبہ لا تعین اطلاق یا ذات بہت کا ہے۔ یہ نہیں کہ اطلاق کے قید یا پابندی اور سلب تعین کا مفہوم اس مرتبہ میں ثابت ہے، بلکہ یہ مرتبہ ان معنی میں لا تعین ہے کہ وجود اس مرتبے میں ہر قسم کے صفات کے نسبت سے منزہ اور ہر قید سے حتیٰ کہ اطلاق کی قید سے بھی پاک ہے۔ اس مرتبے کو مرتبہ احدیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرتبہ سے اوپر اور کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ جملہ مراتب اس کے تحت ہیں۔ ابھی آپ جناب قادری صاحب کے حوالے سے سوال کے جوابات جو ہے وحدت اور احدیت پر جو بات چل رہی ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ہر خاص و عام کے سمجھ سے باہر کی بات ہے، لیکن پھر بھی چونکہ قرآن میں اس کا ذکر جا بجا ملتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وحدت کیا ہے اور احدیت کیا ہے اور وحدانیت کیا ہے، اور اسی سے یہ کہ ساتھ میں کثرت کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں۔ چونکہ یہ اللہ کے توحید سے تعلق رکھنے والے سوالات ہیں، اس پر ضرور ہر خاص و عام کو سوچنا چاہیے اور ہر پیر کو اپنے مریدوں سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے، تاکہ تمام باتیں جو ہے اپنے مرید کو بھی سمجھ میں آ سکے، اور جو علم والے مرید ہیں، بھائی ہیں، ان کو ضرور اس پر فکر کرنی چاہیے۔ گرچہ یہ علمی معاملہ ہے پھر بھی سمجھ میں تو ضرور آنا چاہیے، اور یہ بھی ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ اس موضوع پر بات کریں تاکہ ہم لوگ توحید کے حوالے سے کچھ جیرا کر سکیں۔ حالانکہ اس معاملے میں ہماری بھی پکڑ بہت کمزور ہے بھائی، مگر پھر بھی ہم خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ میسج آپ تلک پہنچاتے ہیں تاکہ اس پر ہم لوگ ضرور منتھن کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ تو ابھی آپ جناب قادری صاحب کے جملے سماعت فرما رہے تھے، اب آگے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ کیا ہے۔ سو دیکھیے، دوسرا مرتبہ کو مرتبہ تعین اول کہتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک ذات صفات کو ایک دوسرے میں امتیاز کیے بغیر اور اجمالی طور پر جاننا ہے۔ اسے مرتبہ وحدت اور حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا مرتبہ کو مرتبہ تعین شانی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یعنی ذات و صفات کو اور جملہ موجودات کو تفصیلی طور پر ایک دوسرے میں امتیاز کے ساتھ جاننا ہے۔ اسے وحدیت اور حقیقت انسانیہ بھی کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا تینوں مراتب قدیم ہیں، ان کا آگے پیچھے ہونا عقلی ہے، زمانی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ان 3 مراتب کو تفصیل میں دیکھنے کے لیے احادیث اور آیات کا سہارا لیا جا سکتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں، غور فرمائیں۔ پہلا کنتو کنزن مخفیہ، دوسرا انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری، تیسرا الانسان سری وانا سرہ، چوتھا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، پانچواں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا ترجمہ تو آپ حضرات ضرور سماعت فرماتے ہوں گے، پھر سے ہم دیکھ لیں۔ پہلا کنتو کنزن مخفیہ کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ حدیث قدسی میں مذکور ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کی تخلیق کی۔ دوسرا انا من نور اللہ علی کل خلائق من نوری، رسول پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل خلائق جو ہیں، تمام مخلوقات موجودات جو ہیں وہ سب میرے نور سے ہیں۔ اور تیسرا الانسان سری وانا سرہ،
یہ بھی حدیث کے حوالے سے ہے کہ انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں. اور اگلا چوتھا ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے صورت پر پیدا کیا. پانچواں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ کیا چیزوں کا تو میں نے کیا حکم کیا، کن اور فیکون، یعنی میں نے کن کہا تو ہو گیا. میں کسی چیز کو جب بنانا چاہتا ہوں تو مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف کن کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. مزید انہوں نے لکھا کہ موضوع پر بیان کرنا آسان نہیں ہے، اسی لیے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اسے چھوڑ دیں. جیسا کہ ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ نہایت علمی اور کافی باریک مسئلہ ہے، لہٰذا جس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ مسئلہ کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جس کو ذوق ہو وہ آگے دیکھے اور سمجھے. سنے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ مرتبہ وحدت تھا. وہاں نہ سوچ، نہ خیال، نہ رنگ، نہ بو، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ روشنی، نہ اندھیرا، نہ دن، نہ رات، یعنی جو کچھ سوچ میں آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. یہ مرتبہ وحدت تھا. اس کی وضاحت کنتو کنزن مخفیہ ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا. ذات پاک نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. اب جب کچھ نہیں تھا تو خزانہ کیوں کہا گیا؟ جب کچھ نہیں تھا تو خزانہ کیوں کہا گیا؟ بمعنی اسلوب بیان ہے اور مثال ہے. حقیقتاً خزانے سے مراد سب کچھ ہے جو ظاہر ہوا اور جو ظاہر نہ ہوا. جب یہ چاہت ہوئی کہ پہچانا جاؤں تو اپنے آپ کا مشاہدہ فرمایا. اب یہ کوئی کہتا ہے کہ کروڑوں سال تھے تو کوئی اربوں کہتا ہے، مگر یہ بات ذات پاک ہی جانے کہ کتنا عرصہ مشاہدہ میں ہوا. مشاہدے سے مراد علم ہے. مشاہدے میں اپنے آپ کو دیکھا اور پیاری صورت پر دیکھا، پیاری صورت پر دیکھا جو کہ صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی مرتبہ وحدت سے وحدانیت میں آ گیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ معاملہ جو ہے وحدت سے وحدانیت میں آ گیا. جب مرتبہ وحدانیت میں آیا تو کن فرمایا کہ مرتبہ وحدانیت سے احدیت یا وحدیت میں آ گیا اور عالم ارواح بن گیا. اس کے بعد الستو بربکم قالوا بلا کا اقرار ہوا اور بہت بار جا کر فرشتے اور تمام عالم بنا. یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کچھ نہ تھا تو جو ظاہر ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ظاہر ہوئی. یعنی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذات پاک ہیں، اسی لیے کیونکہ آپ اللہ کے نور سے ہیں اور کل کائنات آپ کے نور سے ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے. تمام احادیث میں بھی یہ باتیں آپ کو ملتی ہیں. اور جب آپ ایک صورت میں ظاہر ہوئے تو اسی صورت پر آدم کا بت بنایا گیا، اسی صورت پر آدم کا بت بنایا گیا اور وہی بشری لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے. اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا کہ بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے. نفخۃ فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے. ابھی آپ جناب عدیل احمد قادری صاحب مدظ اللہ العالی کے تحقیقی بیان سماعت فرما رہے تھے سوال کے تعلق سے. اب جناب صوفی محمد اقبال صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے چند جملے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ذات یعنی احدیت سے وحدت میں، وحدت سے وحدیت میں اور واحدیت سے جبروت میں، جبروت سے ملکوت میں، ملکوت سے ناسوت میں نزول فرمایا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شے میں ظہور فرما کر کائنات کو قائم کیا ہوا ہے. وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی ہر شے معدوم ہے. اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں. یہ تھے جناب محمد اقبال صاحب قبلہ. اب جناب صوفی سید قلندر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کہتے ہیں کہ وحدت یعنی اکیلا پن. وحدت مانے اکیلا پن. وحدانیت یعنی یگانیت میں ایک دیکھنا، ایک جاننا، ایک ہی کہنا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے. احدیت سوائے اللہ کے نہیں کوئی معبود، میں ہی اللہ تھا، آدم بن کر محمد سے مرشد کے روپ میں آیا ہوں. وحدت سے وحدانیت میں آ کر احدیت میں ظاہر ہوا ہوں.
اور روح بن کر روح مثال انسان میں موجود ہوں۔ سمجھ کا پھیر ہے ان کی جو ہر شے کو خدا سمجھے، وہی انسان کامل ہے خدا کو جو خدا سمجھے۔ خدا کی ذات ہے اعلیٰ منزہ اس کی ہستی ہے، یہ ہے غفلت ہماری جو ہر ایک شے کو خدا سمجھے۔ اور خدا بندہ نہیں ہوتا نہ ہے بندہ خدا ہرگز، جو تم اب بھی نہ سمجھو تو تمہارے کو خدا سمجھے۔ ہر کوئی سمجھے نہ سمجھے اپنا تو قلندر یہ مسلک ہے کہ ہم بندہ کو بندہ اور خدا کو ہی خدا سمجھے۔ یہ تھے جناب صوفی سید قلندر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جو کم جملے اور اچھے اشعار کے ساتھ سوالوں کے جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی ریاض صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے فرمایا ہے، ایک صوفی کا قول ہے کہ کثرت کو چھوڑ دو بلکہ وحدت اور وحدانیت کو بھی چھوڑ دو۔ کثرت کو چھوڑ دو بلکہ وحدت اور وحدانیت کو بھی چھوڑ دو۔ یہ نہایت ہی قابل غور اور فکر دینے والی بات ہے جو جناب ریاض صاحب نے فرمایا ہے کہ کثرت کو بھی چھوڑ دیجیے بلکہ وحدت کو بھی چھوڑ دیجیے اور وحدانیت کو بھی چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جناب صوفی صادق الرحمن صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کہتے ہیں کہ مخلوق میں اللہ کی صفات تک رسائی کا نام وحدت ہے۔ مخلوق میں اللہ کی صفات تک رسائی کا نام وحدت ہے، اور ان صفات کو پہچان کر اپنانے کا نام وحدانیت ہے، اور صفات کے خالق تک رسائی کا نام احدیت ہے۔ مخلوق میں اللہ کی صفات تک رسائی کا نام وحدت ہے، ان صفات کو پہچان کر اپنانے کا نام وحدانیت ہے، اور صفات کے خالق تک رسائی کا نام احدیت ہے۔ محترمہ ڈاکٹر شبانہ خان وارثی صاحبہ کہتی ہیں کہ وحدت وہ مقام ہے جہاں وہ اکیلا ہے، اور وحدانیت وہ مقام ہے جہاں وہ سب میں رہ کر سب سے جدا معلوم ہوتا ہے، اور احدیت وہ مقام ہے جہاں احد اور احمد دونوں رہتے ہیں۔ اس کو پھر سے دیکھا جائے کہ وحدت وہ مقام ہے جہاں وہ اکیلا ہے، وحدانیت وہ مقام ہے جہاں وہ سب میں رہ کر سب سے جدا معلوم ہوتا ہے، اور احدیت وہ مقام ہے جہاں احد اور احمد دونوں رہتے ہیں۔ یہ مختلف صوفیاء اکرام کے مختلف خانقاہوں کے طرز فکر ہیں جو ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں، جس میں ہم ڈوب کر کے بہت سی باتوں کو، بہت سے اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کتنی باتیں کن کی صحیح ہے کتنی باتیں کن کی غلط ہیں، اس فکر میں نہیں رہ کر کے ہم ان کے مقصد بیان اور ان کے کوشش کو سمجھیں، تاکہ ہم اصل موتی نکال سکیں اس غواسی کا۔ غواس کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے، اقبال صاحب نے کہا تھا، لہذا ہم کو گوہر سے مطلب ہے، صدف سے مطلب نہیں ہے۔ جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کہتے ہیں کہ وحدت ذات الہیہ کے اس عالم کا نام ہے جب وہ غیب میں تنہا خیال خودی سے مورع تھا۔ وحدانیت ذات کے مظہر کو کہتے ہیں جو صفات میں مجموعی حالت سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں کل واحد بھی ہیں اور متکشر بھی ہیں۔ وہ وحدت میں کثرت کی حقیقت سے مراد ہے۔ اللہ کی ذات فقان ہے، اس کی صورت اس کا جمع ہونا ہے، اس کے اوصاف کا مختلف ہونا ہے، اور احدیت اسے کہتے ہیں جس میں تمام صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ احدیت اسماء صفات ان کے اثروں کے ساتھ معدوم کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات غیب احدیت ہے جس سے کل تحریر مراد ہے، اس میں بہت سے وجود ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر کوئی ادراک میں نہیں لا سکتا۔ حاصل کلام یہ کہ انسانی تخلیق وحدت، وحدانیت، احدیت کا مکمل مجموعے کا نام ہے۔ یہ تھے جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ۔ جناب صوفی عبد الصمد وارثی صاحب مدد اللہ العالی لکھتے ہیں کہ وحدت یعنی اللہ کا کوئی غیر نہیں، حالانکہ شریعت و طریقت میں ذکر غیر ہے۔ طریقت وحدت کے مقام تک نہیں جا سکتی، وہاں تک فقر لے جاتا ہے۔ وہ خود موجود ہے، 18,000 مخلوق کو اس نے اپنے فہم و ادراک سے پیدا کیا، وہ ہر کسی میں موجود ہے۔ حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ صورت میں پیدا ہونے والا انسان، لیکن سب صورت ایک ہے۔ وحدت کو جاننے کے لیے پہلے فقر کو سمجھنا ہوگا۔ وحدانیت یعنی کل ہو واللہ احد، وحدانیت خدا کا سب سے بڑا مقام ہے۔ وحدانیت میں دوئی نہیں ہے،
حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت جنگلی شاہ سے فرمایا تھا کہ سنا سنا وحدانیت کے مقام پر صرف کچھ ہی ہستی پہنچ پائی ہے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وحدانیت کا مقام بہت اونچا ہے، جیسا کہ حضرت وارث پاک فرما رہے ہیں جنگلی شاہ سے کہ سنا سنا وحدانیت کے مقام پر کچھ ہی ہستی پہنچ پائی۔ جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کی علامت ذلہ العالی کہتے ہیں کہ وحدت کا لفظی معنی ایک کے ہیں۔ احدیت میں نہ ذات کا تعین ہے اور نہ صفات کا۔ مقام وحدت میں ذات کا تعین ہے مگر صفات کا نہیں۔ مقام وحدانیت میں ذات کا بھی ظہور ہے اور صفات کا بھی ظہور ہے۔ اور پھر مراتب وجود جب آگے چلے تو مقام خلق آیا۔ اس کو صوفیہ نے حدوث سے تعبیر کیا ہے، جس کو ارواح کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں مرتبے غیر مخلوق ہے۔ احدیت، وحدت اور وحدانیت، یہ تینوں غیر مخلوق ہے۔ جب خودی احدیت نے دور کیا، نور وحدت نے تب ظہور کی۔ جب خودی احدیت نے دور کیا، نور وحدت نے تب ظہور کیا۔ نور وحدت نے تب ظہور کیا۔ جناب صوفی سید ایوب محمودی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کہتے ہیں کہ احدیت باطن اللہ، وحدت غیب محمد، واحدیت ظاہر آدم۔ دیکھیے صوفیوں کا جملہ ذرا غور فرمائی۔ احدیت باطن اللہ، وحدت غیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واحدیت ظاہر آدم علیہ السلام۔ مزید انہوں نے کہا کہ میرے سرکار کا شعر بھی ذرا سن لیجئے بھائی۔ پا لیا بھید جب سے وحدت کا، کھل گیا راج ساری کثرت کا۔ پا لیا بھید جب سے وحدت کا، کھل گیا راز ساری کثرت کا۔ احدیت پہلا مرتبہ میرا، اور وحدت ہے برزخ کبرا، اور واحدیت ہوئی ہے میری تفصیل، کثرت شے ظہور کی ہے دلیل۔ واہ! احدیت پہلا مرتبہ میرا اور وحدت ہے برزخ کبرا، واحدیت ہوئی ہے میری تفصیل اور کثرت شے ظہور کی ہے دلیل۔ اب جناب صوفی شرف الدین نریمی ابو العلا صاحب نے فرمایا کہ احدیت وہ مقام ہے جہاں اللہ وحدت سے کثرت میں آتا ہے اور منزہ سے مصبہ میں منتقل ہوتا ہے۔ احدیت وہ مقام ہے جہاں اللہ وحدت سے کثرت میں آتا ہے اور منزہ سے مصبہ میں منتقل ہوتا ہے، اور یہی مقام کلمہ کا ہے، اور وحدانیت وصل کو کہتے ہیں جہاں بندہ اور رب کا وصل ہوتا ہے۔ اسے بحر وحدت بھی کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ بحر وحدت سے اگر قطرہ جدا نہ ہوتا تو نہ یہ دنیا بنی ہوتی نہ یہ عالم بنا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، لا شریک ہونا، قدیم ہونا، با اختیار ہونا، غیب داں ہونا، خالق اور مالک ہونا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہونا وغیرہ سورہ اخلاص سے ظاہر ہے، جس کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہاں صورت سے مراد اس کی صفات ہے، یعنی اس نے اپنے صفات پر آدم کو پیدا کیا۔ کنتو کنزن مخفیہ مقام وحدت ہے، یہاں سے وہ کثرت میں آیا۔ جہاں اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمدی کو وجود میں لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسماء کو ظاہر کیا، پھر اسماء سے آثار و خیال کا اظہار ہوا، پھر انسان کا وجود ہوا جس میں اس کا نام محمد ہوا۔ اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب صوفی شاہ محمد انور حسین صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کہتے ہیں کہ وحدت ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنی ہی تمام صفات سے پاک ہو کر مقام وحدت میں ظہور کیا ہے۔ وحدانیت یعنی ذات اپنی قدرت سے الگ الگ وجود کے صورت و صفات میں جلوہ گر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ احدیت نہ ذات ہے نہ شے ہے، یعنی مقام اللہ ہو ہے۔ جہاں فقط ہو ہے، اس مقام پر ذات اور صفات دونوں مخفی ہے، دونوں چھپا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سوال میں کئی اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، کچھ پہلو کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر قلم لکھتے لکھتے تھک جائے لیکن یہ عنوان ختم نہیں ہو، چونکہ یہ ذات رب ذوالجلال کی بات ہے، اس کے تسبیح کی بات ہے اور اس کے تفصیل کی بات ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی لکھنے کے لیے اگر سمندر سیاہی ہو جائیں اور جنگل کے سارے درخت قلم ہو جائیں تو بھی اس کی بڑائی اور کبریائی نہیں لکھی جا سکتی ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کی بڑائی اور اس کے تفصیلات اور اس کے ذات و صفات کا ذکر کر سکیں یا لکھ سکیں۔ یہ البتہ ایک کوشش ہے کہ ہم لوگ اپنے کچھ تحقیقی مضمون کے حوالے سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں تاکہ کچھ باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آ سکیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے صاحب، بہت مشکل ہے۔ جناب صادق الرحمان صاحب نے کہا کہ معرفت الہی تک رسائی کے 3 مدارج ہیں۔ وحدت، پہلا، ایک سالم عقل اور سالم فطرت انسان جب مخلوقات کے فعلی اور اخلاقی اقدار پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے، پھر وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان کو چن لیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکے۔ یہاں پر انسان کثرت سے وحدت کی طرف چلنے لگتا ہے۔ فنافی شیخ وحدت سے وحدانیت کا دروازہ ہے، غور فرمائیے، فنافی شیخ جو ہے وحدت سے وحدانیت کا دروازہ ہے۔ وحدانیت میں انسان صفات ربانی کو اپنانے لگتا ہے۔ صفات ربانی کا شاہکار چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اس مقام پر پہنچ کر انسان سنت کی ادائیگی میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ فنافی رسول وحدانیت سے احدیت کا دروازہ ہے۔ فنافی رسول کیا ہے؟ وحدانیت سے احدیت کا دروازہ ہے۔ انسان جب احدیت میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایک ایسے رب کے سامنے پہنچ جاتا ہے جو تمام صفات سے پاک ہے، اسی لیے اس کو بیان میں لانا ناممکن ہے۔ یہ جملے جناب صوفی صادق الرحمان صاحب قبلہ کے جانب سے بھی آپ سماعت فرما رہے تھے، جو نہایت ہی اچھے محقق ہیں، اور جتنے لوگوں کے ابھی باتیں ابھی آپ سن رہے تھے اور ہم بیان کر رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ڈوبے ہوئے اور گہرے فکر کے مالک ہیں۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب قبلہ نے پھر سے اس موضوع پر کچھ کہا کہ احدیت یعنی جہاں اللہ کی ذات اپنے صفاتی وجود کے ساتھ موجود ہے۔ احدیت یعنی جہاں اللہ کی ذات اپنے صفاتی وجود کے ساتھ موجود ہے۔ جب الف میم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام وحدت ہے۔ جب الف میم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام وحدت۔ سناتن دھرم میں اس کو یعنی الف اور میم کو ملا کر اوم بنا ہے۔ الف سے اللہ اور میم سے محمد، اور ایک تخم یعنی بیج مثل وحدت کے ہے، اور اس سے نکلنے والا شجر مثل کثرت کے ہے، اور سارا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھپا ہوا ہے۔ بسم کے میم سے پانی نہر جاری ہے، اللہ کے ہے سے دودھ کی نہر جاری ہے، اور رحمان کے میم سے شراب کی نہر جاری ہے، رحیم کے میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ بسم کے میم سے پانی کی نہر جاری ہے، اللہ کے ہے سے دودھ کی نہر جاری ہے، رحمان کے میم سے شراب کی نہر جاری ہے، رحیم کے میم سے شہد کی نہر جاری ہے، یعنی پانی، دودھ، شراب اور شہد، یہ 4 قسم کے نہروں کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف میں پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 ہوتے ہیں، اور پنجتن پاک کے سارے نام کا عدد بھی 786 ہی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں میں گہرا اور بہت ہی گہرا تعلق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب کی جانب سے کچھ صوفیانہ اور کچھ راز مخفی کے اشارے سماعت فرما رہے تھے۔ اس پر بہت سے غور خوض کرنے کی ضرورت ہے اور اس تمام باتوں کو کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ کچھ اشارے دیے گئے ہیں۔ باقی کے باتوں کے لیے آپ اپنے پیر و مرشد سے تنہائی میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب جناب صوفی سلیم اکمل صاحب قبلہ احمد ذلہ العالی کے جملے بھی سماعت کریں کہ انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، اکثر و بیشتر اس بار بھی کیا، کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے
اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں ذکر ہے کہ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، لہذا جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 126 کو دیکھیے کہ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو احاطے میں لے لیا ہے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 1 جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ سب سے بے مثال ہے، یعنی احد کے معنی ایک بھی ہوتے ہیں، ایک ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ یہ تھے جناب صوفی سلیم مکمل حیدرآبادی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جو قرآن کے حوالے سے اشاروں میں سارے جوابات پیش فرما رہے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے تمام باتیں بہت عمدہ تھیں اور سمجھنے والوں کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، لہٰذا امید ہے کہ ان باتوں پر ضرور ہم لوگ غور کریں گے اور مقام احد، احدیت اور وحدانیت کو اچھے سے سمجھیں گے، یعنی کہ توحید کو اچھے سے سمجھ سکیں گے، کیونکہ علامہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا کہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے دماغ میں بت بھرا ہو تو اس کے ذہن میں توحید کی کوئی بات نہیں آ سکتی، لیکن جس کا دماغ صاف ہو تو نقطہ توحید ضرور اس میں سما سکتی ہے، اور انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے جانب سے یہ بھی اقبال صاحب کا شعر آپ تلک پہنچ گیا ہوگا کہ بھائی انداز بیاں اچھا نہیں ہے، لیکن ایک کوشش ہماری تھی کہ ہم اپنی ان تحقیقات کو، اپنے ٹیم کے تحقیقات کو آپ کے سپرد کر دیں، آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کریں اور آپ کو ہم دعوت فکر دیں، یہی ہماری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ البتہ آخر میں کچھ کتابوں کے ہم نام لے لیں، ان موضوعات کے حوالے سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے رشد رشید حقیقی حضرت افتخار صاحب بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھی جا سکتی ہے، فصوص الحکم بھی دیکھا جا سکتا ہے جناب حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو اس فیلڈ کے بہت ماسٹر ہیں۔ پھر حقیقت محمدیہ اور دیگر کتابوں کا مطالعہ جو ہے کیا جا سکتا ہے، اور مزید کتابوں کے جانکاری کے لیے، کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ صوفیہ کرام کے بڑے بڑے جو لائبریریز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بالخصوص مرکز افضلیہ کے PDF والا جو آن لائن لائبریری ہے اس پہ آپ آن لائن آ کر کے ان تمام کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ علم کا حصول ہوگا، زیادہ فیضیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ آج کے لیے بس کافی ہے، امید ہے کہ میری کوشش کامیاب رہے گی۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو نیک عقل و فہم، علم، فراست، ادراک، سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے توحید پرستوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اپنے توحید کی امانت کو اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔